نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہم صل علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، انتہائی عزتوں کے لائق محترم المقام آستانہ علیہ چھور شریف کے علمی اور روحانی اور فکری وارث علامہ مولانا پیر محمد طیب الرحمن صاحب بسط اللہ ظلالہ، ممتاز علماء کرام، قرۂ اعظام، عاشقان مصطفیٰ، ہفتہ وار محفل ذکر کی اس بامقصد، باوقار اور بامراد محفل میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کو ہم سب کی بخشش کا حوالہ بنائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ پیر طریقت علامہ طیب الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا، اور برادر محترم حضرت مولانا علامہ بشیر احمد مجددی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا، ان کے سبب سے یہاں آئے اور انہوں نے پذیرائی بخشی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ ابھی ڈاکٹر آفتاب صاحب تشریف لائے، دیگر علماء کرام، اللہ تعالیٰ سب کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ شان رسول پر میں دو چار باتیں عرض کروں گا، چونکہ عزت کا حوالہ ذات رسول ہے اور بخشش کا زینہ بھی ذات رسول ہے۔ سرنامہ کلام میں نے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 15 کا ایک ناتمام حصہ تلاوت کیا ہے۔ چیپٹر 5 ورس نمبر 15 اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحب ابھی محفل میں آئے ہیں، ابھی یہ انہوں نے درود شریف کے حوالہ سے اور سیرت طیبہ کے حوالہ سے خطاب کیا، تو محفل میں بیٹھے یہ آئے ہیں۔ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہو۔ میں یہاں محفل میں آیا ہوں، میں تھا تو آیا ہوں۔ بھائی راسب محفل میں آئے ہیں، تھے تو آئے۔ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہو۔ باری تعالیٰ بتا وہ نور پہلے کہاں تھا، آواز آئی جب کچھ نہ تھا، تو اس وقت بھی نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ جس ہستی کے در پر میں جمعہ پڑھاتا ہوں، حضور میاں صاحب آپ فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا۔ لیکن قبلہ پیر صاحب آستانہ علیہ چھور شریف کے علمی اور فکری وارث ہیں، جو علم کی امبوڈیمنٹ ہے، علم کا استعارہ ہے وہ آستانہ۔ تو شعر کبھی دلیل نہیں ہوتا۔ میں کھڑی شریف دربار پر 13 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، تو میں اس آستانے کا شعر دلیل نہیں ہوتا، شعر ہمیشہ تائید ہوتا ہے۔ دلیل کے چشمے قرآن سے نکلتے ہیں، دلیل کے سوتے حدیث سے پھوٹتے ہیں۔ آج جو بگاڑ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم جو دلیل کا ماخذ ہے اس سے دور ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 42، چیپٹر 8 ورس نمبر 42، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ دلیل پر زندے رہو اور دلیل پر مرو۔
کیوں کہ گالیاں ہمیشہ سر جھکاتی ہیں، دلیل ہمیشہ دل جھکاتا ہے۔ تو میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کے زیر سایہ آپ تک پہنچاؤں گا، توجہ سے سنیے گا۔ اس پر دلیل کیا ہے کہ ہر شے سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کی کریشن کی دلیل کیا ہے؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کاہے کو خلق کیا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو۔ لیکن یہ حدیث حضرت صاحب سے پوچھئے اتنی نہیں ہے، یہ 4 صفحات پر پھیلی ہوئی حدیث پاک ہے، 4 پیجز پر مشتمل حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کی بازیابی کروائی تھی شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری نے۔ یہ دبئی کے سابق وزیر اوقاف تھے۔ وہ اتنے بڑے عاشق رسول کہ ان کے دفتر میں یا رسول اللہ ان کے ماتحت افیسران لکھتے۔ شیخ کی طبیعت میں جب غصہ ہوتا تو افیسران ان کے دفتر میں لکھ دیتے یا رسول اللہ۔ تو شیخ کی نظر جب حضور کے نام پر پڑتی ان کا سارا غصہ رخصت ہو جاتا۔ انہوں نے اس کی بازیابی کروائی۔ شرف امت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ، وہ بھی وہاں جامع رحمانیہ جو یہاں بن رہا ہے ادارہ، تو ہری پور وہ بھی وہاں کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے اس پر تحقیقی کام آگے بڑھایا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اس کی پرنٹنگ کا اہتمام کیا، الجزء المفقود۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کاہے کو پیدا کیا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو۔ حدیث کے جو اگلے جملے ہیں آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ فرمایا حین خلقہ فاقامہ اللہ تعالی فی مقام القرب 12 سنہ۔ جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا تو میرے نور کو 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا۔ اور یہ کتنے ہزار سال تک؟ 12,000 سال تک، بیفور کریشن آف یونیورس، کائنات کی تخلیق سے قبل 12,000 سال تک نور مصطفیٰ کو اپنے قرب کے جلووں میں رکھا۔ اس کی تقسیم ہوتی رہی۔ پھر فرمایا ثم اقامہ اللہ تعالی فی مقام الخوف 12,000 سنہ۔ پھر اللہ نے میرے نور کو مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھا۔ 24,000 سال ہو گئے، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، ابھی اللہ نے بحر و بر کو پیدا نہیں کیا، ابھی اللہ نے سورج کی روشنی کو پیدا نہیں کیا، ابھی اللہ نے چاند کو ٹھنڈک کا لباس نہیں پہنایا، ابھی اللہ نے بہتے دریاؤں کو پیدا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ نور مصطفیٰ کی تخلیق پہلے 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا، پھر 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا، پھر اس کے بعد 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا، پھر اس کے بعد ثم اقامہ اللہ تعالی فی مقام الحیاء 12,000 سنہ۔ پھر اللہ نے میرے نور کو مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم اقامہ اللہ تعالی فی مقام الرجاء 12,000 سنہ۔ پھر اللہ نے میرے نور کو مقام امید میں 12,000 سال تک رکھا۔ 60,000 سال گزر گئے، 60,000 سال۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ثم نظر اللہ الیہ، پھر اللہ نے میرے نور کو دیکھا، فترشح النور عرقا، میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے نور کو پسینہ آیا تو اس کے قطرے کتنے تھے؟ یہاں پوچھنے والے کا عقیدہ بھی دیکھیں، بتانے والے کے علم کا بانک پن بھی دیکھیں۔ آپ کو پسینہ آئے، برطانیہ میں تو سورج کا چہرہ کبھی کبھی نظر آتا ہے نا، پاکستان میں آپ چلیں چلچلاتی دوپہر میں تو پسینہ آتا ہے، تو یہ چھوٹی سے چہرے کی ریاست ہے، پسینہ آئے تو آپ اپنے چہرے کے پسینے کے قطرے شمار نہیں کر سکتے۔ پر صحابی کا عقیدہ دیکھیے، وہ جانتے تھے
اللہ نے ما کان و ما یکون کے علم کا جتنا خزانہ ہے اس کی کنجیاں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو عطا کی۔ حضور نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مفتاح کی جمع ہے مفاتیح، خزائن کی جمع ہے خزانے کی جمع خزائن، جمع کی طرف مضاف ہو تو فائدہ عموم کا ہوتا ہے۔ زمین کے جتنے خزانے ہیں علم کے، کائنات کی جو بھی چیز خزانے میں آتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی کنجیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے نور کو پسینہ آیا اس کے قطرے کتنے ہیں؟ قربان جائیں حضور کے علم کی وسعتوں پر۔ فرمایا مئۃ الف و اربعۃ و عشرون قطرہ، میرے نور کو جب پسینہ آیا تو میرے نور کے پسینے کے قطرے 1,24,000 بنے۔ آقا اس سے بنا کیا؟ فرمایا فی کل قطرۃ خلق اللہ روح نبی و روح رسول، اللہ نے میرے نور کے پسینے کے ایک ایک قطرہ سے ایک نبی کی روح کو پیدا کیا اور ایک رسول کی روح کو پیدا کیا۔ تو حضور کا نور، ابھی نعت پڑھ رہے تھے، وہ یہ بیٹھے بڑی خوبصورت نعت ظہوری صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے، تو یہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں شوق ابھرا کہ چلو حضور کی شان پر، چونکہ نعت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ دل کے عقیدے سے نعت پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم کو فالج کے حملہ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی نعت شریف ہی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح عقیدہ یہی بخشش کا حوالہ ہے، عمل بخشش کا حوالہ نہیں ہے، صحیح عقیدہ بخشش کا حوالہ ہے۔ عمل بھی وہی معتبر ہوگا جس کی بنیاد میں حضور کی محبت کا پانی ہوگا۔ تو اللہ نے حضور کے نور کو ہر شے سے پہلے خلق کیا۔ وہ نور کبھی حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا، کبھی جناب نوح کے رخسار میں چمکا، کبھی جناب ابراہیم کی پیشانی سے حویدہ ہوا، کبھی جناب اسماعیل کے چہرے سے آشکار ہوا، کبھی جناب موسیٰ کی پیشانی پر زوریزیاں پھیلاتا رہا، کبھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے رخساروں پر آشکار ہوا، مختلف پیشانیوں اور مختلف پشتوں اور صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا 12 کی سہانی گھڑیوں میں اس کائنات میں جلوہ گر ہوا۔ 12۔ اور پتہ ہے حضور کی جو والدہ ہیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ جو لیڈی ڈاکٹر تھی ان کا نام ہے ام شفا۔ وہ کہتی ہیں بڑا عجیب منظر دیکھا جب حضور آئے، ماں کے پیٹ سے جدا ہوئے، سر سجدے میں ہے، انگلی فضا میں ہے، زبان پر ترانہ ہے، مولا میری امت۔ اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسرا کہتی ہیں کہ ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ آئے، ہر شے نور میں نہا گئی۔ تو پتہ ہے حضور آئے اس کائنات میں کون سا لباس پہن کر؟ اس کائنات میں آئے چونکہ ہمیں ہدایت دینی تھی بشر کا لباس پہن کر۔ بولیے کون سا لباس پہن کر آئے؟ سب بولیں کون سا لباس پہن کر آئے؟ بشر کا۔ علامہ صاحب جید عالم دین ہیں، شیخ طریقت ہیں، اور شریعت اور طریقت کا حسین سنگم ہیں، اور برطانیہ میں ماشاءاللہ برطانیہ کے کوچہ و بازار کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مظہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلک کے حق کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ان کے جو یہاں کارہائے نمایاں ہیں قبلہ علامہ بشیر صاحب اور دیگر احباب کی وساطت سے پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں آپ سے جو بات اس مجلس ذکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی تازگی کے لیے 12 کی سہانی گھڑیاں حضور اس کائنات میں آئے بشر کا لباس پہن کر۔ اور بشر بنتا کس سے؟ بشر مٹی سے بنتا ہے، بشر مٹی سے بنتا ہے۔ قرآن حکیم آپ پڑھیں، سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 54، چیپٹر 25 ورس نمبر 54،
هو الذی خلق من الماء بشرا. پھر آپ قرآن پڑھیں سورہ مؤمن سورت نمبر 40 آیت نمبر 67، چیپٹر 40 ورس نمبر 67. هو الذی خلقکم من تراب. پھر آپ قرآن پڑھیں سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 2، چیپٹر 6 ورس نمبر 2. هو الذی خلقکم من طین. پھر آپ قرآن پڑھیں، یہ صرف آپ کے ذوق کے لیے میں سنا رہا ہوں، چونکہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ میں نے مفتی منیب الرحمن صاحب کو دعوت دی 2 ماہ قبل، ان سے ہمارا گہرا تعلق ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تقریریں آپ صرف انٹرٹین کا ذریعہ رہ گئی ہیں، تفریح کا، سیکھتے کچھ نہیں ہیں لوگ، تو سیکھیں. تو میں تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بھی بڑی توجہ سے بات سن رہی ہیں، ان کی تربیت کا اثر ہے. اور یہ میں نے برطانیہ میں دیکھا ہے کہ ہر بندہ گفتگو بڑی توجہ سے سنتا ہے. یہی ہونا چاہیے. جب مجلسوں میں سبحان اللہ اوپر کریں نیچے کریں، ہاتھ نیچے کریں اوپر کریں، یہ مجلس کے آداب نہیں ہیں. شیخ حلوی مالکی نے پوری کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجلس رسول میں بیٹھنے کے وہی آداب ہیں جو ظاہری حیات میں حضور کے پاس بیٹھنے کے آداب ہیں. تباہ کر دیا اہل سنت کو ان پیشہ ور لوگوں نے، اور ان کی روح کی بالغگی کا سامان نہیں دے سکے ہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن صرف تازگی کے لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو. پھر آپ قرآن پڑھیں سورہ صافات سورت نمبر 37 آیت نمبر 11، چیپٹر 37 ورس نمبر 11. اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينٍ لَازِبٍ. We created man in organic matter of clay. پھر آپ قرآن حکیم پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. پھر آپ قرآن پڑھیں سورہ ہجر سورت نمبر 15 چیپٹر 15 ورس نمبر 26. انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون. یہ قرآن حکیم کی ساری آیتیں، ان کا ترجمہ تھوڑے سے الفاظ کے تقدم تاخر کے ساتھ یہی بنتا ہے کہ ہر بشر کو ہم مٹی سے بناتے ہیں. بولیے ہر بشر کو مٹی سے، ہر بشر مٹی سے بنتا ہے. تو محفل ذکر میں آنے والوں اور جامعہ رحمانیہ کے اس عظیم الشان جو مستقبل کا منصوبہ، اس کے اس دیباچہ میں بیٹھنے والوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور بشر کا لباس پہن کر آئے اور بشر مٹی سے بنتا ہے، تو میرا سوال ہے کہ حضور کا جسم کس چیز سے بنا؟ سوچنے کی بات ہے نا. کوئی یہ کہے کہ حضور کا جسم مٹی سے بنا تو امتی اور حضور کے جسم میں کیا فرق رہا؟ کوئی یہ کہہ دے کہ سرکار کے جسم کے ساتھ مٹی نہیں لگی تو اللہ نے تو ہر ایک کے لیے کہہ دیا کہ مٹی سے بناؤں گا. آؤ میں ان اہل علم کی کہکشاں کی موجودگی میں اور پیر صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے جسم کو بنایا مٹی سے ہے، پر مٹی کو قریب بھی نہیں ہونے دیا. آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ ہاں، جب حضور کا جسم بنانا چاہا نا، یہ باڈی حضور کی، ان اللہ تبارک و تعالی لما اراد ان یخلق محمد امر جبریل ان یأتیہ بالقبضۃ البیضاء التي هي نور الارض ثم غمست بانہار الجنہ. اللہ نے فرمایا جبریل اس مقام پر جاؤ جہاں پر میرے حبیب کا روزہ بننا ہے، وہاں سے مٹی لاؤ. پتہ حضور کا روزہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا، آپ نے جو مدینہ شریف کی زیارت کی نا، تو یہ پیشانی پر لکھی ہوئی حدیث پاک، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنا حصہ ہے دیکھنے میں تو زمین ہے، حقیقت میں زمین نہیں، وہ جنت ہے. جنت. اور جنت کدھر ہے حضرت؟ جنت. غالب کہتا ہے واعظ شراب ناب سے ہمیں نہ روکیے، جنت میں آپ بھی پیئیں گے اگر گے. جنت زمین پر نہیں ہے، پہلے آسمان پر بھی نہیں، 7 آسمانوں کے بعد ہے. اور جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت کی مٹی نور، پتے نور، حوریں نور، میدان مزید نور، حجرے نور، ہر شے نور ہے. رب ذوالجلال نے ہر انسان کے جسم کو اس مٹی سے بنایا
اپنے حبیب کے جسم کو اس مٹی سے نہیں نور کی مٹی سے بنایا. یہی وجہ ہے حضور چلتے تھے تو کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا. مولا علی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ چلتے دوپہر ہوتی ہمارا سایہ بنتا تھا, حضور جانے جانا کا سایہ نہیں بنتا تھا. آپ روشنی میں جب چلے نا, یہ روشنی تو ذرا لطیف لائٹ ہے, آپ ذرا بلب کے نیچے کھڑے ہوں تو پس منظر میں سایہ بنتا ہے, پس منظر میں سایہ بنتا ہے. آپ بلب میں کھڑے ہوں نیچے تو پس منظر میں سایہ بنتا ہے. چونکہ روشنی کی کرنیں لطیف ہیں, آپ کا جسم اس مٹی سے بنا ہے, ان کرنوں کو رکاوٹ بنا, پیچھے سایہ بن گیا. مولا علی کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ چلتے تھے, ہمارا سایہ بنتا تھا, کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا, نور نور سے گزر جایا کرتا تھا. ہم تھوکتے ہیں نا تو وبائیں جنم لیتی ہیں, نفرت جنم لیتی ہے. حضور کا تھوک اگر کسی کو ملتا اللہ اس کو ایمان عطا فرما دیتا. ایک دن ایک عورت آ گئی, اس کے لیے مدینہ کی پوری سوسائٹی میں مشہور تھا, کانت قلیلۃ الحیاء فی المدینہ, اس کی آنکھ میں حیا کا کاجل نہیں تھا. حضور کے پاس آئی, حدیث کے لفظ ہے سالت جاریہ وہو یاکل الطعام, اس نے حضور سے مانگا, درا حال ہے کہ حضور کھا رہے تھے, کہا مجھے وہ لقمہ چاہیے جو آپ کے منہ کے اندر جلوہ گر ہے, وہ لقمہ چاہیے مجھے. حضرت شیخ العالم قدس سرہ العزیز اکثر فرمایا آپ میرے دل میں رہتے ہیں. ہم جب میں نے کھڑی شریف جب لاسٹ ٹائم تشریف لے گئے حضرت شیخ العالم, تو میں نے عرض کی یہاں جمعہ پڑھانا ہے, تو وعدہ بھی کیا تھا لیکن علالت پھر سفر وصال ان کا ہوا. تو ماشاءاللہ ان کے مریدین یہاں موجود ہیں, یہ اخندزادہ صاحب کے مرید بیٹھے ہیں, انہوں نے ہمیں ان کے مرشد پاک انہوں نے جامعہ نعیمیہ میں عربی میں لیکچر دیا تھا. شیخ اخندزادہ صاحب سیف الرحمن اخندزادہ صاحب عربی میں لیکچر دیا. تو یہ ماشاءاللہ کافی صوفیاء کی جماعت ہے. آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے حضور روٹی کھا رہے تھے, ایک عورت نے کہا مجھے وہ لقمہ چاہیے جو آپ کے منہ کے اندر ہے, منہ کے اندر. لقمہ جب منہ کے اندر چلا جائے تو اس کے ساتھ تھوک تو شامل ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی. اس نے کہا مجھے وہ چاہیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے دربے بہا دیے, اور سرکار کے در میں لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور ایک عرب شاعر کہتا ہے ما قال لا الا فی تشخدہ لولا التشخد لکانت لاہ نام, کہ حضور ہمیشہ دیتے تھے, زبان پر کبھی نہیں کا لفظ نہیں آیا. تو اس نے مانگا تو حضور نے اس سے دیا. جو ہی وہ لقمہ نکال کر دیا, حدیث میں آتا ہے القی اللہ علیہا الحیاء, اس عورت نے وہ لقمہ لیا, اس کے دل کے خیابان میں حیا کا پرچم لہرانا شروع ہو گیا. تو حضور سر تسر نور تھے. ہمیں پسینہ آتا ہے تو بدبو پھیلتی ہے, اور حضور کو جب پسینہ آتا, ملا علی قاری کہتے ہیں اس کائنات میں کوئی کستوری حضور کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حاضرین گرامی, آئیں حضور کی محبت سے سرشار ہو جائیں. حضور جانے جانا سرتا سر نور کے پیکر تھے. اس پر پھر میں دلیل دیتا ہوں, اور بات میرے خیال میں اعلان تھا کہ 9 بجے پروگرام ختم کرنا ہے, تو میں اس پر پھر ایک دلیل دیتا ہوں کہ حضور سرتا سر نور تھے. آپ نے جتنی توجہ سے میری بات سنی, اسی توجہ سے میں آپ کو اس جو جامعہ جس کے لیے حضرت صاحب نے علامہ بشیر صاحب نے توجہ دلائی, یہ بہت بڑا مرکز بنا, میں اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دلاؤں گا. لیکن گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے وقت کہ حضور سرتا سر نور کے پیکر تھے, اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن حکیم پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, گھر سے نکلے, میرے استاد تھے شیخ محمود عبد ربی, یہ جامعہ الازہر کے استاد تھے, میں نے عربی ان سے پڑھی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کوہ طور ہے یہ کتنا اونچا پہاڑ, کوہ طور کتنا اونچا پہاڑ ہے؟ انہوں نے کہا کمپیریٹیولی طور اتنا اونچا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ طور پر موسیٰ کے قدم کیوں لگے؟
تو انہوں نے مجھے ریزن بیان کی. فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلے تو جو اونچے پہاڑ تھے نا وہ فخر کرنے لگے کہ ہم اونچے ہیں تو موسیٰ کے قدم ہمارے پیٹ پر لگیں گے. طور نے کہا مولا میرا قد اتنا اونچا نہیں ہے, میں تیری بارگاہ میں عاجزی پیش کرتا ہوں, عاجزی پیش کرتا ہوں. تو طور نے عاجزی پیش کی تو طور آج بھی زندہ ہے. اونچے پہاڑوں کا نام کسی کو یاد نہیں, طور کا نام بچے بچے کو یاد ہے. تو پہاڑ عاجزی کرے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے, محمد عربی کا غلام اگر عاجزی کرے تو وہ زندہ کیوں کرنا ہے؟ تو عاجزی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہم عاجزی دنیا داروں کے سامنے کرتے ہیں, اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کے لیے عاجزی. عاجزی ہمیشہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے. طور نے کہا مولا عاجزی پیش کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے, اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے قدم اونچے پہاڑ پر نہیں طور کے پیٹ پر لگنے چاہیے. قرآن میں یہ مضمون سورہ اعراف چیپٹر 7 ورس نمبر 141, 142, 143 اور 144 میں یہ مضمون ہے. اللہ کے حضور کہتے ہیں ارنی انظر الیک, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. جب شوق بڑھا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تقریب سعید میں حضرت علامہ مفتی گل الرحمان صاحب بسط اللہ ظلالہ جلوہ آرا ہوئے. محفل میں عظیم عالم, بزرگ عالم دین اور ہزارہا لوگوں کی عقیدتوں کا ملجا و ماوا علامہ مفتی گل الرحمان صاحب مد ظلہ العالی جلوہ آرا ہوئے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت پیر طریقت پیر طیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, میں بلکہ ان کا ممنون بھی ہوں کہ کافی علماء سے ملاقات کا موقع ملا اور زیارت کا موقع ملا. توجہ رکھیے گا, میں گفتگو کی بساط لپیٹنے والا ہوں. اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے, کہا ارنی انظر الیک, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. شوق جب بڑا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. اصرار بڑا, کہا اگر اتنا شوق ہے تو ایک تجلی پہاڑ پر اتارتا ہوں, پہاڑ ٹھہرا رہا تو دیکھ لینا. ان استقر مکانہ فسوف ترانی, تو دیکھ لینا. قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا, ایک تجلی اتری طور جل گیا, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. یہ ایک منظر تھا. اور دوسرا منظر آمنہ کے لال کا. شب معراج حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے. سورہ والنجم سورۃ نمبر 53 چیپٹر 53 ورس نمبر 10, 11, 12, 13, 14 سے 18 تک آپ پڑھ کر دیکھیے. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى. معراج کی شب حضور کی آنکھ بھی اللہ کو دیکھ رہی تھی, حضور کا دل بھی اللہ کو دیکھ رہا تھا. اور میں نے رات چشم میں عہد موجود کے عظیم مفسر علامہ سعیدی صاحب قدس اللہ سرہ العزیز, ان کے حوالہ سے خطاب کیا ہے. وہ شخصیت ہے جنہوں نے 45,000 صفحات پر مشتمل علمی کام کیا. انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى. تو معراج کی شب حضور کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے, اور آنکھ نے جو دیکھا دل اس کی تکذیب نہیں کر رہا. میاں صاحب فرماتے ہیں سب کسے تھیں گے اگیرے چاچا پردے نوری. ہر ایک سے آگے حضور گئے تو اللہ کا دیدار کیا. ادھر کوہ طور پر اللہ کی تجلی آئی, طور جل گیا, موسیٰ بے ہوش ہو گئے. ادھر حضور کی آنکھ اللہ کا دیدار کر حریم کبریا میں. ترمذی کے لفظ ہے فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدیی
اللہ نے دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے شانوں کے درمیان رکھا، میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ ایک چیز کا اثر ایک ہوتا ہے، سیفی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے دیکھیں تو مجھے سکون ملے، ان کو یہ دیکھیں تو تکلیف ہو، تو آپ کہیں گے یا پہلا دیکھنا ان کا دیکھنا نہیں یا بعد کا دیکھنا ان کا دیکھنا نہیں۔ ایک چیز کا اثر ایک ہی ہوتا ہے، اگر اللہ کی تجلی کا کام جلانا تھا تو حضور کو ٹھنڈک کیوں ملی، اور اگر برودت پہنچانا تھا تو طور کیوں جلا؟ قاضی بیضاوی نے کہا، کہتے ہیں ہاں وہ تجلی بھی خدا کی تھی، وہ ہاتھ بھی خدا کا تھا، بس فرق تھا تجلی طور پر گری، طور مٹی سے بنا وہ جل گیا، محمد اس کے نور سے بنا، اس لیے محمد عربی کو سکون مل گیا۔ اور دوسرا مرحلہ فکر بھی سنیں، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو قرآن نے کہا، سورہ اعراف کی میں نے آیت بتا دی تھی، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، موسیٰ اب تو بھی ہمارا مصطفیٰ ہے، تجھے ہم مصطفیٰ بناتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں سوال انگڑائی لیتے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی مصطفیٰ ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ ہیں، فرق کیا ہے؟ بس یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ اپنے کمال پر جا کر مصطفیٰ بنتے ہیں، محمد آمنہ کے آنگن میں آتے ہیں تو مصطفیٰ بنتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ فکر بھی سنیں، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو تجلی کا کاجل ان کی آنکھ میں آیا۔ ابن کثیر نقل کرتے ہیں انہو کان یرا فی لیلۃ مظلمہ، یرا فعل مضارع ہے، اس سے پہلے کانا بھی، کانا پر وہ بحث کر رہے تھے علامہ صاحب، کانا جب فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو ریگولیرٹی بن جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے، فعل کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک تجلی دیکھی، ان کی آنکھ کی روشنی اتنی بڑھ گئی کہ وہ 30 میل کے فاصلے پر چلنے والی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور ہمیشہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ جس نے ایک تجلی دیکھی اس کی آنکھ کی روشنی اتنی بڑھ گئی، اور جس ہستی نے تجلی نہیں عین ذات کو دیکھا تو وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے امتی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی آواز اتنی اونچی کرو جی دیواروں کو پھاڑ کر گنبد خضرا تک چلی جائے، نہیں بھائی، تمہاری آواز تمہارے کان تک بعد میں جاتی ہے، مکین گنبد خضرا تک پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں، ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور بات ختم کرتے ہوئے دعوت فکر دے رہا ہوں، ایک تو حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا کرو، مولانا نے بھی حدیث مسند الفردوس مسند بزار کی پڑھی تھی، صلو علیہ فإن صلاتکم علیہ زکاۃ لکم، مجھ پر درود پڑھا کرو، یہ درود تمہارے لیے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ کہ مال پاک ہو، اور درود کو بھی زکوٰۃ کہا، فرمایا ہاں مال کی پاکی کے لیے زکوٰۃ ہے، اعمال کی پاکی کے لیے کملی والے پر درود و سلام ہے۔ اعمال اس وقت پاک ہوتے ہیں جب کملی والے پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اور پیغام یہ ہے کہ اپنے مراکز کی آباد کاری کے لیے کاوش کریں، محنت کریں، اس عظیم الشان مرکز کے آپ دست و بازو بنیں۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ تعالی حشر میں خصوصی شان دے گا، ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے جڑا رہے۔ تو یہ عالی شان مرکز بن رہا ہے، آپ تعاون کریں۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف زمین کی چھاتی پر کھڑی کی تو 8 سال تک آقا کریم کی مسجد میں باضابطہ اس طرح کی لائٹنگ کا اہتمام نہیں تھا، کھجور کی ٹہنی جلتی بجھتی۔ ایک صحابی تمیم داری ہو کے سیریا میں وہاں سے لیمپ لے کر آئے، روشنی لے کر آئے۔ شام کے وقت جب حضور اپنے حجرہ سے نکلے، اور حضور کے حجرے کی شان کیا، اقبال کہتا ہے تور موج از غبار خانش، کعبہ را بیت الحرم کا شانش۔ دنیا کعبہ کی طرف سجدہ کرتی ہے، کعبہ سارے سجدوں کو اپنے دامن میں لے کر حضور کے گھر کی طرف جھک جاتا ہے۔ حضور اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا مسجد نبوی کا ماحول جگمگ ہے، تو زبان پر
دعا کے جملے مچل گئے. نضر اللہ قلبہ، اللہ اس کا دل روشن کر دے جس نے ہماری مسجد کو روشن کیا. وہ صحابی اٹھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کام تو میں نے کیا ہے. فرمایا کاش میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا. ایک صحابی نوفل بن حارث بن عبد المطلب کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، میری بیٹی نکاح میں دے دے. آپ نے دیکھا کہ مسجد میں ایک روشنی کی، ایک لیمپ روشن کیا تو وہ حضور کی فیملی کا حصہ بن گئی. تو سب لوگ علامہ صاحب کو شکریہ ادا نہ کرنا پڑے، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا پیسہ جائز کام کے لیے لگ رہا ہے، جائز کام کے لیے. اور نیکی کبھی مرنے نہیں دیتی، نیکی بندے کو امر کرتی ہے. شاہ فیصل چلا گیا پر فیصل مسجد نے زندہ رکھا ہے. جہانگیر نے سب کنٹیننٹ پر 50 سال حکومت کی، حکومت نے اس کو زندہ نہیں رکھا، بادشاہی مسجد میں زندہ رکھا. تو یہ نیکی کا کام ہے. آپ آگے بڑھیں، اس کے معاون بنے. میں عموماً حقائق وغیرہ تو سناتا نہیں ہوں، لیکن ایک سنا دیتا ہوں. ایک صاحب نے حدیث پاک ابو داؤد کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا کمفخذ قطات بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. مسجد کو بھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، چھوٹی نہیں ہوتی، نمازیوں کے اعتبار سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کا گھر ہے. فرمایا جس نے کبوتری کے گھونسلے جتنے بھی مسجد بنائے، یعنی نمازیوں کے اعتبار سے چھوٹی مسجد، تو اللہ اس کا ٹھکانہ بھی جنت. ایک آدمی نے حدیث پاک پڑھی، بڑا امیر آدمی تھا، دل میں خیال ابھرا کیوں نہ میں بھی اللہ کا گھر بناؤں. چنانچہ اس نے اعلان کر دیا میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لینے، میں اللہ کا گھر بناؤں گا. گھر کھڑا ہو گیا. جب گھر مکمل ہوا تو رات کو سویا تو قسمت کا ستارہ اوج پر تھا. دیکھتا ہے کہ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے. اس کی نظر ایک محل پر پڑتی ہے. پوچھتا ہے یہ کس کا محل؟ کہا تو نے ہمارا گھر بنایا، ہم نے اس کے بدلے تیرے لیے جنت میں گھر بنا دیا. پھر اس کی نظر پڑی ایک اور محل پر. کہا یہ کس کا؟ آواز آئی ایک خاتون نے بھی اس میں حصہ ڈالا تھا، اس کا بھی ہم نے محل جنت میں بنا دیا. صبح بیدار ہوا، لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں نے منع کیا تھا کسی سے کوئی 1 پاؤنڈ بھی نہیں لینا، یہ کون سی خاتون ہے جس نے مسجد میں حصہ ڈالا؟ تو ایک مزدور کہنے لگا ہم نے کسی سے کوئی رقم نہیں دی، میں ایک دن بجری لا رہا تھا بالٹی میں، بالٹی ذرا پرانی تھی وہ ٹوٹ گئی، تو ایک خاتون یہ منظر دیکھ رہی تھی، وہ گھر سے نئی بالٹی لے کر آئی، بس اس میں بالٹی میں بجری لے کر میں آیا، اس کے علاوہ کسی نے کوئی خدمت نہیں کی. اس نے کہا چلتے ہیں اس خاتون کے پاس. جب خاتون کے پاس پہنچا تو کہا تو نے مسجد کی خدمت کی ہے، ہم تمہیں 10,000 درہم دیتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں لوں گی. اس نے کہا 1,00,000 درہم؟ اس نے کہا میں نہیں لوں گی. اس نے کہا 10,00,000 درہم دے دیتا ہوں. اس نے کہا میں نہیں لوں گی اور مجھ سے زیادہ بات نہ کرو، اس لیے کہ رات جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا. تو آپ لوگ اس مرکز کے معاون بنیں، آپ مال خرچ کریں، پیر صاحب طریقت اور علم خرچ کریں گے تاکہ مسلک رحمت کو فروغ ملے. دعا ہے صدا بہار دیں باغے قدی خزانہ آوے پون فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھلکا. ماشاءاللہ کیا خوبصورت طریقت و شریعت کا بیان تھا.